الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام عزیز بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں رب لم یزل کا شکر گزار ہوں. رب لم یزل نے ہم سب کو تراویح کی آخری تکمیل ہم سب کو نصیب فرمائی. میرے دوستوں، اس کے بعد میں اپنے دونوں شاگردوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبشر محمود اور عباد الرحمان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس پرفتن پرآشوب دور میں مسجد میں آ کر ہم سب کو یعنی 30 روزے تراویح کے ساتھ قرآن مجید سنایا. اس پر ہم سب پورے اہل مانا رب لم یزل کے شکر گزار ہیں. اور رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اس بستی کے اندر ہم حافظ قرآن کے لیے ترستے رہتے تھے. دور دراز بستیوں سے حافظ قرآن کو لا کر منت سماجت کر کے تراویح پڑھاتے تھے. الحمدللہ ہم رب لم یزل کے شکر گزار. اس بستی میں ہی ہمارے ہر گھر میں تقریباً حافظ قرآن موجود ہے. ہم سب اس پہ شکریہ ادا کریں گے. ہمیں رب العالمین نے محتاجی سے ہم سب کو چھٹکارا دے دیا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور اس کے بعد ان کے والدین کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس پرفتن پرآشوب دور میں انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی. محنت کر کے اس سٹیج پہ پھر اس ممبر رسول پہ کھڑا کرنے کی ان پر تربیت دی اور ان پر ترجیح دی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان پر رب العالمین کی کرم نوازی ہے، بلکہ پورے محلے پر کرم نوازی ہے. رب العالمین ان جیسے ہیروں کو رب العالمین چن کر اپنے دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں. ان دونوں کا کوئی کمال نہیں، کمال اس رب العالمین کا ہے جس نے ان دونوں کو چن کر اس حافظ قرآن پورا 30 پارے ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیا. یہ رب کریم کی کرم نوازی ہے. اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں، ہماری کوئی ایسی شان نہیں جس کے بل بوتے رب العالمین نے ہمیں یہ اعزاز سے نوازا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک قرآن مجید گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتا ہے. کیسے بلند کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اسلام اور قرآن مجید کو سینے سے نہیں لگایا تھا. اس وقت صدیق تھا. جب قرآن مجید کو سینے سے لگایا تو صدیق اکبر بن گیا. ابو حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن فرماتے ہیں میرے ابا جان ابو قحافہ مجھے بکریاں چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے مکے کی پہاڑی پر بھیجتے تھے. میں اتنا نکما، میں اتنا لڑلا تھا اور میں اتنا سست آدمی تھا، مجھے اونٹ بھی چرانا نہیں آتا. جب میں نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا تو رب لم یزل نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حق قرآن بنا دیا تھا. یہ میرے بھائیوں کو سمجھو، یہ قرآن کی عظمت ہے. صحابہ کرام زندہ باد، صحابہ کرام زندہ باد، نعرہ تکبیر. اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، اسلام کو اور دین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے سے پہلے عثمان تھا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے دونوں لخت جگروں کے بعد جگہ کے بعد دیگرے ایک بیٹے سے شادی کی. اس کی فوتگی کے بعد دوسری بیٹی سے شادی کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے قرآن مجید کو دل و دماغ میں بٹھانے سے پہلے عثمان تھا. جب قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل میں بٹھایا تو عثمان ذو النورین بن گیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لوگ صرف علی کے نام سے جانتے تھے. جب قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا تو حیدر کرار بن گئے. اسی کو قرآن مجید اپنے الفاظ میں یوں بیان فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک قرآن مجید گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتا ہے. میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. میرے عزیزم نے مجھے یہ نصیحت کی ہے، مجھے یہ ایڈوائس کی ہے کہ خطیب صاحب، مولوی صاحب، آپ رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں تو میں کیوں نہ قرآن مجید اور رمضان کے بارے میں بات کروں. قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان. روزہ اور قرآن دونوں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ، اس روزے میں اس بندے نے پورا دن روزہ رکھا، کھانا پینا جماع سے اپنے آپ کو روکا رکھا. اے اللہ، میں تیری شعائر میں سے ہوں، میں تیری نشانیوں میں سے ہوں، تو اس بندے کی سفارش قبول کر. اے اللہ، اس کو جنت الفردوس نصیب فرما، اس کو جنت میں عطا فرما. رب العالمین اس بندے کی روزے رکھنے کی وجہ سے رب العالمین اس کے سارے گناہ کو معاف فرما کر جنت میں داخل عطا فرمائیں گے. اس کے بعد دوسرا سفارشی رب العالمین کے حضور پیش کرے گا، وہ قرآن مجید ہوگا. قرآن مجید فرمائے گا اے اللہ، میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں پوری رات اس کو سونے نہیں دیا، پورا دن اس کو سونے نہیں دیا. اے اللہ، اگر میں قرآن مجید آپ کی کتاب ہوں، آپ نے آسمان سے مجھے اتارا ہے، تو میری سفارش قبول کر اس بندے کو بھی جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت نصیب فرما. تو رب العالمین قرآن کی سفارش قبول کر کے اس جہنمی بندے کو جنت الفردوس میں ڈال دیں گے. میرے بھائی دوستوں، یہ دونوں سفارش کریں گے. کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ رب العالمین نے اس روزے دار کو رکھا ہے، اس قرآن مجید پڑھنے والے قاری کو رکھا ہے. میرے بھائیو دوستو، وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندے تو سارے مر جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں رن مل کر ختم ہو جاتی ہے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے. قربان جاؤں رب لم یزل تیری شان عظمت پر، تیری کبریائی پر، تیری کبریائی پر تو نے کتنا بڑا حفاظ کا مقام رکھا ہے، اور اپنے ہاں بھی مقام رکھا، دنیا والوں کو بھی مقام، ان کی عزت اور مرتبت کا بھی ان کے لیے تشہیر فرما دیا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن جب مر جائے گا تو رب العالمین قبر کی مٹی سے فرمائیں گے اے مٹی، تیرے آغوش میں، تیری قبر میں، تیرے گود میں میرا حافظ قرآن آ رہا ہے، خبردار ایک بوٹی بھی تو نے نہیں کھانا. وہ قبر کی مٹی حافظ قرآن کی ایک بوٹی بھی نہیں کھا لے گی. میرے بھائی دوستوں، اتنا بڑا مقام رب العالمین نے حافظ قرآن کو رکھا ہے. اسی کے بارے میں حضرات علماء کرام کے بارے میں احادیث کے اندر یہ لکھا ہے حافظ قرآن کو، عالم کو جنت کے دروازے میں بٹھا دیا جائے گا، اور عالم کو جنت کے دروازے میں بٹھا دیا جائے گا. ساری اللہ کی خلقت، ساری اللہ کی مخلوق وہاں پر موجود ہوگی. جس نے حافظ قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھا ہو، جس نے عالم کو محبت کی نظر سے دیکھا ہو، رب العالمین یہ ایوارڈ حافظ قرآن کو دیں گے، رب العالمین یہ ایوارڈ عالم دین کو دیں گے. اے عالم دین، آپ ان مجمع میں عمیق نظر دوڑا کے دیکھیں، جس نے دنیا میں تجھ سے محبت کی تھی اس کو پہچان لے تو وہ حافظ قرآن ان کو دیکھ لے گا. وہ عالم قربا، عالم دین ان بندوں کو دے کر ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل عطا فرما دیں گے. میرے بھائی کتنا بڑا مقام. انجینئر بننا آسان، ڈاکٹر بننا آسان، پائلٹ بننا آسان، کاریگر بننا آسان، عالم دین اور حافظ قرآن بننا مشکل ہے. میرے بھائی دوستوں، خصوصاً اس پرفکر پرآشوب دور میں کتنی تکالیف، کتنی مصیبت و آلام سہ کر ایک حافظ تیار کیا جاتا ہے، کتنے آلام اور مشکلات کو پس پشت ڈال کر ایک عالم دین بن جاتا ہے. میرے بھائیو دوستوں، کو ہم نے آسان سمجھا ہے، ہم نے آسان سمجھا ہے. ہم نے اس دور میں 8-10 سالہ زندگی گزاری ہے. ہم بخود ہی جانتے ہیں کتنا بڑا مشکل مراحل سے ہم طے ہو کر اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. میرے بھائیو دوستوں، لوگوں کو باتیں کسنا، لوگ باتیں کستے رہتے ہیں. عالم دین حافظ قرآن کہاں سکھایا جائے گا. میرے بھائیو دوستوں، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں ہم، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. جہاں سے انبیاء علیہ السلام کھائیں گے وہاں سے حفاظ اور امہ بھی کھائیں گے. میرے بھائیو دوستوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 28ویں شب کی رات ہے.
میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رب العالمین کتنا بدلہ دیں گے ہم تو نہیں جانتے، اے الہ العالمین تو ہی جانتا ہے روزے کو کتنا بدلہ، روزہ دار کو کتنا بدلہ عطا فرمائیں گے، وہ تو روز محشر میں ہم سب کو پتہ چلے گا۔ روز محشر میں جب ہماری آنکھیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا رب العالمین نے روزے کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ میرے بھائی دوستو تمہو اس لیے رب العالمین کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں سفارشی بن کر رب العالمین کے حضور اپنا مقدمہ دائر کریں گے۔ اے اللہ اگر روزہ دار اور روزہ قرآن مجید تیرے شعائر تیری نشانیوں میں سے ہم نہیں تو ہماری سفارش قبول نہ فرما، اگر تیری نشانیوں میں سے ہے تو ہماری سفارش قبول فرما۔ رب العالمین سفارش فرمائیں گے، سفارش قبول فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جانے کا ٹکٹ اور فرمانہ عطا فرمائیں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں روزے رکھیں گے، رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں روزے رکھیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشورہ طے کیا، مشورہ طلب کیا، مشورے کے اندر یہ بات طے کر دی آج کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات وجہ کائنات نے عجیب و غریب ماجرا ہمیں دکھایا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے مسلمانوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں اس حدیث پہ غور کرے تب ہمیں دنیا کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پہلی سیڑھی پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کیوں کہا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے بدعائیں دی، آمین کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو کیا اس دعا میں شک ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رمضان المبارک کی گنے چنے دن رہ گئے میرے عزیزوں، 2-3 دن باقی یا 4-3 دن باقی ہیں، اس کے بعد یہ مہمان مہینہ ہم سے چلا جائے گا۔ عقل مند شخص وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ کچھ دن باقی ہیں اللہ کے حضور ہم سب نے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کروانا ہے۔ دوسری سیڑھی پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے اس طرح آمین کیوں کہا؟ تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا